یہ ہیں جناب راغب قاسمی سنبھلی دیوبندی صاحب۔ ان کو آج کل کچھ زیادہ ہی علماء اہل سنت کے خلاف ویڈیو بنانے کی چل مچی ہوئی ہے۔ مثلا یہ ویڈیو دیکھیے۔ دیوبندی اگر گستاخ رسول کعبے کے اندر طواف کرتا ہوا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک کہتے ہوئے مر جائے، جہنم میں جائے گا۔ بے شک سبحان ہے۔ اور سنی خدا نخواستہ رنڈی خانے پر مرے، جنت میں جائے گا۔ سبحان ہے۔ جیسے کہ آپ نے ویڈیو دیکھی، اس ویڈیو کے اندر جناب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر دیوبندی وہابی کعبے کے اندر تلبیہ پڑھتے ہوئے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک یہ پڑھتے ہوئے، تلبیہ پڑھتے ہوئے اگر مر جائے کعبے کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں، اگر وہاں پر بھی دیوبندی یا وہابی مر جائے تو یہ جاہل کہتا ہے کہ جہنم میں جائے گا۔ اور اپنے بارے میں کیا کہتا ہے کہ اگر کوئی بریلوی رضا خانی، جو الفاظ اس نے استعمال کیے ہیں میں مناسب نہیں سمجھتا کہ میں اپنی زبان سے اس لفظ کو استعمال کروں، جو الفاظ اس نے بریلویوں کے لیے استعمال کیے ہیں، رضا خانیوں کے لیے استعمال کیے ہیں، اور اس نے کہا ہے کہ اگر رضا خانی بریلوی وہاں پر مر جائے جہاں پر ننگے ناچ ہوتے ہیں، اگر ایسی جگہ پر بھی اگر کوئی بریلوی مر جائے تو یہ جاہل کہتا ہے کہ وہ جنت میں جائے گا۔ واہ جناب واہ، قوم کو کس طرف لے کر کے جا رہے ہو۔ ایسے ہی مولویوں نے عوام کو برباد کر رکھا ہے اور عوام کو گمراہ کر رکھا ہے۔ راغب صاحب، مقرر صاحب نے ایسا کیا کہہ دیا کہ آپ آپے سے باہر آ گئے اور جاہل جاہل چلانے لگے؟ مقرر صاحب نے دیوبندی گستاخ رسول کے بارے میں کہا ہے۔ آپ کے ابو ایوب دیوبندی صاحب لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ گستاخ رسول بلا شبہ کافر ہے۔ اب آپ ہی بتائیے، اگر کوئی کافر، یا مثلاً قادیانی کو ہی لے لیجئے، قادیانی جن کے کفر کا فتویٰ آپ کے علماء دے چکے ہیں، وہ اگر کعبے میں طواف کرتا ہوا، تلبیہ پڑھتا ہوا مر جائے تو کیا وہ جنت میں جائے گا؟ اور یہ بتائیے کہ وہ کعبے میں مرنے کے بعد بھی، تلبیہ پڑھتے ہوئے مرنے کے بعد بھی جنت میں کیوں نہیں جائے گا؟ اب آپ کہیں گے کیونکہ ان کا عقیدہ درست نہیں۔ بس یہی بات ہے مقرر صاحب کی تقریر میں بھی۔ ناظرین، دراصل مقرر صاحب عقیدے کی اہمیت بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیوبندی گستاخ رسول اگر کعبے کے اندر طواف کرتا ہوا، تلبیہ پڑھتے ہوئے مر جائے، جہنم میں جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا عقیدہ درست نہیں ہے۔ لیکن جن کے عقائد درست ہیں، ان کے اعمال اگر برے ہوں تو برے اعمال کی سزا تو انہیں ملے گی، مگر وہ آخرکار جنت میں جائیں گے۔ باوجود اس کے جناب راغب قاسمی دیوبندی صاحب اناپ شناپ بک رہے ہیں، حالانکہ مقرر صاحب نے کوئی نئی بات نہیں کہی ہے، بلکہ یہی حقیقت ہے۔ یہ دیکھیے، الیاس گمن دیوبندی کی کتاب ہے جس کا نام ہے عقائد اہل السنہ والجماعہ۔ اس کے صفحہ نمبر 9 پر لکھا ہے، ہر مذہب میں عقائد کی حیثیت مرکزی رہی ہے، اور 2 سطر کے بعد لکھتے ہیں، اگر کوئی شخص ساری عمر اعمال اچھے کرتا رہے لیکن اس کے عقائد یا ان میں سے کوئی ایک عقیدہ بھی درست نہ ہو تو روز قیامت سارے اعمال غارت ہو جائیں گے۔ کچھ سمجھ میں آیا راغب قاسمی صاحب؟ اگر بات سمجھ میں آ گئی ہو تو تھوڑی سی زحمت کر کے بتا دیں کہ جاہل کون ہوا، مقرر صاحب یا آپ؟ ظاہر ہے آپ، کیونکہ آپ کو اتنی موٹی بات کا بھی علم نہیں ہے۔ اور اب آپ کے سامنے ایک ایسی کتاب پیش کر رہا ہوں جس کو پڑھ کر آپ کا دماغ بالکل ٹھنڈا ہو جائے گا۔ جی ہاں، یہ کتاب ہے خطبات امیر شریعت، جو آپ کے عطا اللہ شاہ بخاری کی تقریروں کا مجموعہ ہے۔ اس میں یہ صاحب تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں، بھائیو، عمل تھوڑا اور عقیدہ درست ہو تو نجات مل سکتی ہے، عقیدہ غلط ہو، عمل پہاڑوں جیسے ہوں تو نجات نہیں، جہنمی ہے۔ چاہے صائم الدہر کیوں نہ ہو اور قائم اللیل کیوں نہ ہو، چاہے تہجد میں مرے، صحن کعبہ میں کیوں نہ مرے، روضہ نبوی کے پاس کیوں نہ مرے، مردار ہے مردار، جہنمی ہوگا، بہشتی نہیں۔ اب کہیے راغب دیوبندی صاحب، یہ تو آپ کے اپنے امیر شریعت جناب عطا اللہ شاہ بخاری صاحب ہیں، یہ بھی تو وہی کہہ رہے ہیں نا جو مقرر صاحب نے کہا ہے، تو پھر اس پہ بھی ایک ویڈیو بنائیے اور اپنے امیر شریعت کو بھی جاہل کہنے کی ہمت دکھائیے، مگر یہ تو آپ خواب میں بھی نہیں کر سکتے۔ اور اگر آپ کو مقرر صاحب کی رنڈی خانے والی بات پر اعتراض ہے تو شاید آپ نے ان کی بات کو بغور نہیں سنا ہے۔ انہوں نے زناکاری کرتے ہوئے، بدکاری کرتے ہوئے یا بد نظری کرتے ہوئے مرنے پر
जन्नत में जाने की बात नहीं कही है, बल्कि सिर्फ उन्होंने रंडी खाने पर मरे ये जुमला कहा है। तो फिर आप ही बताइए कि अगर कोई सहीहुल अक़ीदा मुसलमान रंडी खाने पे मर जाए तो क्या वो जहन्नमी होगा? अगर हाँ तो दलील पेश कीजिए, और अगर नहीं तो एक वीडियो बनाकर ऐलान कीजिए कि आपने बात समझी नहीं, बस जोश में होश खोकर वीडियो बना दिया है। अब आइए आपको आपके घर का भी रास्ता दिखा देता हूँ। ये देखिए किताब है मलफूज़ात कमालात अशरफिया। इसके सफ़ा नंबर 199 पर आपके हकीम उल उम्मत जनाब अशरफ अली थानवी साहब कहते हैं कि मौलाना शाह अब्दुल अज़ीज़ साहब से किसी ने मसला पूछा कि रंडियों की नमाज जनाजा जायज़ है या नहीं। फरमाया कि रंडों यानी उनके आशनाओं की तो नमाज जनाजा पढ़ते हो, फिर दोनों में फ़र्क क्या है? रंडियों के जनाजे की नमाज के बारे में आपने अपने घर के हवाले तो देख लिए, अब आइए रंडियों को निजात है या नहीं ये भी आपको आपके घर से दिखा देता हूँ। ये देखिए किताब है मलफूज़ात हकीम उल उम्मत, जिल्द नंबर 12 है। इसके सफ़ा नंबर 62 पे आपके हकीम उल उम्मत जनाब अशरफ अली थानवी से बाज़ ने दरियाफ़्त किया कि क्या रंडियों को भी निजात है? फरमाया हाँ निजात है, क्योंकि ईमान व तस्दीक़ क़ल्बी तो है, गो मासियत में मुब्तला हैं। क्या समझे राग़िब क़ासमी देवबंदी साहब? कुछ समझ में आई बात, या और कुछ खुराक दी जाए? और नाज़रीन किराम, अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, इस तरह के आइंदा भी वीडियोस पाते रहना चाहते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके अपनी पसंदीदगी का इजहार करें, और अपनी राय इस वीडियो पर कमेंट बॉक्स में देना चाहें तो ज़रूर दीजिए। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा।